الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ آل عمران 55 نمبر آیت تک پچھلی جمعہ تک بیان ہو چکا. اب اس سے آگے 56 نمبر سے آگے انشاءاللہ بیان ہوگا، اور آج کے خطبہ میں انشاءاللہ آیت مباہلہ اس کا بھی بیان ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں جو شیعہ حضرات کا خیال ہے جب وہ بیان کرتے ہیں کہ مباہلہ ہوا تھا، حضور صرف سیدہ فاطمہ کو لے کے گئے علیہم الصلاۃ والسلام، اور حسن اور حسین کو لے کے گئے، حضرت علی کو لے گئے، خود تھے، تو اگر باقی بیٹیاں بھی حضور کی تھیں تو وہ کیوں نہیں ساتھ تھیں؟ تو اس طرح کے کئی سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی جواب ہوگا. اور یہ ساری تحقیق اس کی ہے، یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اللہ پاک ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. اگر ہم صحیح ان کا کہا ہوا پڑھ ہی دیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے، ورنہ یہ ساری باتیں ان کی بتائی ہوئی ہیں، اور وہی اس میں تفسیر الآیات میں لکھی ہوئی ہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو پڑھ لے، نہیں ہے تو لے لے. تو اللہ پاک نے فرمایا، اس سے پہلے کیا آیت تھی کہ اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہاری توفی کروں گا، یعنی تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، کافر تجھے چھو بھی نہیں سکیں گے، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک ان پر غالب رکھوں گا. اور اس سے آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی 2 حرفی بات ہے قرآن مجید میں، اس میں کوئی رو ریت والی بات نہیں ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک نعمتوں میں ہوں گے، برے دوزخ میں. سادہ سی بات کرتا ہے قرآن مجید. تو فرمایا کہ یہ تو بات تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب آگے بات یہ ہے کہ پس جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. یہ کافر بھول جائیں کہ ان کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی، کسی طرح کی مدد نہیں ان کو مل سکے گی. اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا صلہ دے گا، ان کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اور یہ جو پورا صلہ دینا ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے جو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کر کے آئے گا اس کو بھی وہ پالے گا، دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کر کے آئے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اور ہمارے عربی کے استاد تھے اسماعیل صاحب، انہوں نے فرمایا تھا کہ ذرہ سے مراد چیونٹی کا انڈا ہے. عربی میں ذرہ سے مراد چیونٹی کا انڈا ہے. جتنا جو اس کی مقدار ہے اس کی مقدار کے برابر چیز کو ایک ذرہ کہتے ہیں، یعنی انتہائی چھوٹی سی چیز. تو فرمایا تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، پورا صلہ ملے گا. آگے یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے فرمایا یہ ہم آپ کو یہ پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی حضرت جبریل کے ذریعہ. قرآن مجید
وہ عبارت ہے جو حضرت جبریل کے ذریعے نازل ہوئی، اور احادیث یا حدیث قدسی، حدیث کی ایک قسم ہے حدیث قدسی جس میں راوی خود رسول اللہ ہوتے ہیں۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں راوی صحابی ہوتا ہے، حدیث قدسی جس میں راوی خود رسول اللہ ہوتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں عبارت آتی ہے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو قرآن کے علاوہ وہی حضور پر نازل ہوئی اس میں سے۔ اس میں حضرت جبریل کی پابندی نہیں ہے، وہ بھی تھے، ڈائریکٹ بھی باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بری بات نصیحتیں پڑھ یعنی حضرت جبریل کے ذریعے جو بھی آتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میں نے نازل کیا۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا پتلا بنایا، پھر فرمایا کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری قدرت کے آگے کوئی عجیب بات نہیں کہ میں بین باپ کے پیدا کر دوں۔ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی ہے، یعنی ان کو تو میں نے میرے ماں باپ پیدا کیا تھا، جس کی تو پھر بھی ماں تھی، حضرت عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں تو تھی نا، ان کو بین ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل کام نہیں۔ جب میں نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے کہا ہو جا، ہو گیا، گل مکی جھگڑا بات۔ تو یہ ہمارے حساب سے بہت عجیب بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ انتہائی عام بات ہے، کمزور بات، مطلب ان کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ ہے کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو۔ کبھی کسی نبی نے شک نہیں کیا اللہ کی بات پر۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ اے مخاطب، جو قرآن کا مخاطب میری بات سن رہا ہے، اس کو فرمایا کہ تم کوئی اس میں شک نہ کرنا، یہ خدا کا کلام ہے سارے کا سارا۔ نبی کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا، اگر نبی کو شک ہو تو وہ جنگیں لڑے، وہ آرے سے چیرا جائے، اس کی کھال جو ہے وہ لوہے کے کنگوں سے اتار دی جائے تو تب بھی وہ کہے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو چکی کا پوڑ باندھ کے دلدل میں پھینک دیا جائے وہ تب بھی کہے میں نبی۔ تو نبی کو نہیں شک ہوتی، یہ ہمارے یہ عام امتی اس کو کہا گیا کہ اے مخاطب، یا قرآن مجید کا مخاطب ہے کہ تم اس میں شک نہ کرنا، یہ خدا کی طرف سے حق بات ہے، یعنی اس کا کلام ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں، اس کا میں پس منظر ابھی بیان کر، یہ ہے آیت مباہلہ، اور تم کو تو حقیقت پتہ چل بھی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں، تم بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے عاجزی سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ ہے آیت مباہلہ، یہ ہے آیت نمبر 61، 61 نمبر آیت ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک علاقہ تھا نجران، نون جیم رے الف نون، نجران، عرب اور روم، اس کا درمیانی علاقہ تھا۔ روم سے مراد کئی دفعہ بات ہو چکی، یہ موجودہ ترکی ہے۔ تو جو اسلامی لٹریچر میں جس روم کا ذکر آتا ہے وہ عیسائی حضرات کے ہاں اس کو نیو روم کہتے ہیں، اور قرآن اپنا یہ حدیث اور قرآن مجید میں جو سورہ روم ہے اس سے مراد یہ نیو روم جو ترکی کا علاقہ تھا جہاں پر عیسائیوں کی سلطنت کا پایا تخت تھا، وہ 70 گاؤں تھے، وہاں پر تھے عیسائی حضرات۔ تو جب روم کے مقابلے میں جنگ تبوک میں حضور علیہ السلام 30,000 آدمی لے کے گئے اور سرحد پر بیٹھے رہے کئی عرصہ، اور وہ جو 2 لاکھ فوج تیار کر کے بیٹھا تھا کیسر روم، وہ مقابلے پر نہیں آیا، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اس طاقت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے مقابلے میں سپر پاور نہیں آئی ہے، تو وہ اللہ کی مدد تھی ساری۔ تو ان 70 گاؤں کے جو انچارج تھے وہ تھے 3، ایک تھا سیاسی رہنما، ایک ان کا پادری تھا، اور ایک ان کا کمانڈر تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اس طاقت کے ساتھ صلح کر لو، ورنہ یہ کسی وقت بھی ہمیں فتح کر لیں گے، کیونکہ خیبر تک تو حضور فتح کر چکے تھے۔ آپ جناب انہوں نے وفد بنایا، تینوں، وہ ان کے ساتھ اور لوگ جن کو انہوں نے مناسب سمجھا وہ لے کے آ گئے۔ راستے میں جو پادری تھا، بشپ تھا، اس کے بھائی کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا۔ اس نے گر
गिरते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम को बद्दुआ दी कि हम उसके पास जा रहे हैं तो ये उसकी वजह से मेरे साथ ये पैदा हुआ। वो लफ्ज़ नहीं हम बोल सकते, हुजूर की शान बड़ी बुलंद है, मुखालिफ तो बकवास करते ही रहते हैं। तो जो पादरी था उसने अपने भाई को डांटा, उसने कहा खबरदार उसको बद्दुआ न देना, खुदा का सच्चा रसूल है। तो उसने कहा भाई फिर मान लें। उसने कहा ये जो बात कैसरे रूम तोहफे हमें देता है ना वो बंद कर देगा। यानी दुनिया का माल इंसान को हक कबूल करने में बहुत बड़ी रुकावट है। अपना ईमान आदमी बेच देता है, हर आदमी की कीमत है। अब वो रात को जब सोए तो उस भाई ने सोचा कि तोहफे तो मिलते हैं इसको, यानी गद्दी नशीन तो है ये, मुझे क्या मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में गद्दी नशीन का जो भाई होता है वो सबसे बड़ा मुखालिफ उसका वो होता है, और वो टीवी पर आकर ऐलान भी फरमाता है। वो रात को उठा और वो आ गया पहले। उसने आकर रसूलुल्लाह से कहा कि मैं नजरान का रहने वाला हूँ, पादरी का भाई हूँ, रास्ते में ये बात है। वो आपको अल्लाह का सच्चा रसूल जानते हैं, लेकिन आपसे वो सुलह करने आएंगे। आपने कहा ठीक है। वो आ गया तो आपने उनको, अब यहाँ से बातें गौर से सुनने, आपने उनको मस्जिद नबी में ठहराया। अब मस्जिद नबी हुजूर की हरम है, मदीना भी हरम है, मक्का भी हरम है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाप खलील ने मक्का को हरम बनाया था, या अल्लाह मैं मदीने को हरम बनाता हूँ, तो अल्लाह ने कबूल फरमाया। तो उस हरम का मरकजी मकाम मस्जिद नबी, तो आपने मस्जिद नबी में किन को ठहराया? जो पक्के मुशरिक, कुरान में ने फरमाया जो उन्होंने पक्का पक्का कुफर किया ना वो ये है, जिन्होंने कहा कि ईसा ही अल्लाह है। उनको उनके अपने तरीके के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दी। जितने दिन वो रहे हैं उसी मस्जिद नबी में वो सारा शिरक करते रहे हैं, हुजूर ने रोका नहीं, खुद इजाज़त दी। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए कि हम जो छोई मुई बने हुए हैं कि हाथ को टच कर गया तो हम पलीद हो गए, ऐसी बात नहीं है। जो शरीयत ने हदें मुकर्रर की हैं उनका लिहाज हमें भी रखना चाहिए, हम हजूर से ज़्यादा मुत्तकी ना बने। अच्छा, अब जनाब उनसे हुई बात, हुजूर ने उनको दावत इस्लाम दी, दलाइल पेश किए, सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम आपकी बात नहीं, उनको नहीं पता था कि हमारे भाई ने सारी बात खोल दी, तो हमने बात मान। आपने फिर ये अल्लाह पाक ने फरमाया अब इनसे कहो कि अपने बच्चे भी ले आओ, अपनी बीवियां औरतें भी ले आओ, खुद भी आ जाओ। हम भी अपने बच्चे औरतें और बेटे औरतें और ख़ुद आ जाते हैं। तो अल्लाह से मुबाहला होता है, अल्लाह ताला से इंतहाई से आजिज़ी से दुआ करना। इब्तिहाल होता है इंतहाई आजिज़ी से दुआ करना। दुआ कोई भी हो सकती है। तो आपने जब उनसे ये कहा, उन्होंने कहा जी हमें मशवरे का मौका दें। आपने कहा ठीक है। अब रात को उन्होंने मशवरा किया कि अगर तो सुबह ये लेके आए अपने खूनी रिश्तेदार, फिर तो ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। लेकिन अगर यार दोस्त साहबी लेके आ जाए फिर खुदा का रसूल नहीं है, ये झूठा है, फिर हम मुबाहला कर लेंगे। तो हुजूर ने किन को बुलाया अपने घर में? हज़रत फातिमा को, हज़रत हसन हुसैन और हज़रत अली को। क्योंकि हज़रत अबू बकर जितना भी बुलंद मर्तबा है वो हुजूर के खूनी रिश्तेदार नहीं थे। जितने भी सहाबा थे वो हुजूर के दोस्त थे, साथी थे। वो रिश्ता उनके साथ खून का नहीं था। जो नवासे से प्यार होता है वो दूसरे दोस्त से नहीं होता। अब जनाब उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि आपने जिनको बुलाया ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है और ये मेरे नवासे हैं और ये मेरा दामाद है। उन्होंने कहा जी आप हमसे टैक्स तय कर लें, जिजिया जिसको कहते हैं। तो उन्होंने 1000 जोड़े ये रजब में और 1000 जोड़े सफ़र में देना। उन्होंने कहा जी हम ये जुर्माना टैक्स देंगे आपको, इस्लाम नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि हमें वो तोहफे जो वहाँ से मिलते हैं ना वो काफ़ी हैं। अब जनाब अली शिया हजरात का एतराज़ है, वो सारी रिवायतें अभी मैं पढ़ूंगा सारा कुछ। शिया हजरात का एतराज़ ये है कि अगर हजूर की हजरत फातिमा के अलावा भी कोई औलाद होती तो हजूर उसको भी लेके जाते साथ। बेटियां अगर जैसे आप 4 कहते हो तो बाकी 3 किधर थी? भाई वो सारी की सारी फौत हो चुकी थी। उनकी मैं अभी डेट्स में आपको बता दूंगा और उसका हवाला भी नोट करवा दूंगा कि वो सारी की सारी इस वाक़या से पहले फौत हो चुकी थी, इसलिए नहीं लेके गए थे। अब दूसरा सवाल सुन्नी हजरात की तरफ से है, जब मुखालफत में बात आ जाए तो चुंझा तो फिर लड़ानी है ना जी।
یہ کہتے ہیں بھائی حضرت حسن اور حسین کو لے آئے، حضرت زینب کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ بھی تو ان کی اولاد تھی، حضرت علی اور فاطمہ کی، ان کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو جس طرح ہمارے پاس پھر اس کا یہ جواب ہوتا ہے، اس طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی جواب دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہدایت اس بات سے حاصل کرنی چاہیے، اس کو لڑائی کی خام خواہ کی اپنی کمپین چلانے کا سبب نہیں بنانا چاہیے جو بھی واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ اب آگے بات ہے کہ یہ جو مباہلہ تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، یہ ان کا بتایا ہوا یہ سارا نا ادھر میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر ہم صحیح پڑھ ہی دیں تو یہ بھی ہماری بڑا قابلیت ہے، یہ ساری محنت ان کی ہے، اللہ پاک ان پر بے شمار۔ اچھا جی، حضرت نے فرمایا تھا کہ مباہلہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلا لیا تھا تاکہ اپنا ارادہ دار کر دیں کہ میں پکا ہوں گی۔ گھر سے باہر لے کر نکلنے کے بارے میں صرف تاریخی روایات ہیں، گھر سے باہر لے کر نہیں نکلے، جیسے وہ پورا ایک کہانی بیان کی جاتی ہے نا، وہ آندا ہے تو فلاں 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 مرتبے بیان، تو وہ کہتے ہیں وہ صرف تاریخی روایت ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں، آپ نے صرف اپنے گھر میں بلایا تھا ان کو۔ اگر مباہلہ ہوتا تو ضرور ازواج مطہرات کو بھی لے کر نکلتے، جب عورتیں کہا تھا تو پھر حضرت فاطمہ کے لیے عورت نہیں بنتی، جمع کا ہے نساءنا، ہماری عورتیں، تو پھر ازواج مطہرات کو بھی لے کر نکلتے تاکہ نساءنا پورا ہوتا۔ اور عیسائی حضرات کے بیوی بچے تو نجران میں تھے، وہ وہاں سے لاتے تو مباہلہ ہونا تھا۔ ان چاروں کو اپنے گھر اس لیے بلایا تاکہ اپنا ارادہ ظاہر کر دیں کہ ان کو ساتھ لے کر نکلوں گا، جس دن بھی تم اپنے بچے بلا لو گے نا تو پھر میں ان کو ساتھ لے کر نکلوں گا۔ وجہ یہ تھی کہ عیسائیوں نے رات کو مشورہ میں کہا تھا کہ حضور اگر اپنا جگر کے ٹکڑے ساتھ لائیں تو مباہلہ نہ کرنا، اگر یار دوستوں کو ساتھ لے گئے تو مباہلہ کر لینا۔ اس آیت کی ذیل میں علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کے شاف جلد 1 صفحہ 370 پر لکھا ہے کہ اس قصہ میں دلیل ہے کہ ان چاروں اصحاب کی بڑی شان ہے۔ انہوں نے لکھا اصحاب قصہ، وہ چار لوگ جن کو حضور نے اپنی کملی میں چھپا لیا تھا، حضرت فاطمہ، حسن حسین اور حضرت علی، جن کو کہتے ہیں کہ کالی کملی کے نیچے پانچ تن پاک جن کو کہتے ہیں، چار یہ پنجویں حضور، واقعہ بھی ان سے بڑھ کر پانچ تن پاک کون؟ تو یہ جو چڑ ہے نا ہماری، یہ نہیں مناسب، وہ واقع پاک لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، سارے پاک لوگ تھے، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ کہتے ہیں علامہ زمخشری کہ ایک تو یہ کہ ان اصحاب کی شان بہت بڑی ہے، اس کی دلیل ہے، دوسرا یہ حضور کی نبوت کا ثبوت ہے کہ عیسائی حضرات مباہلہ کرنے سے باز آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم مباہلہ نہیں، ان کو تسلی ہوگی کہ حضور خدا کے سچے رسول ہیں۔ حضرت اس مباہلہ میں صرف 5 تن پاک یعنی اصحاب قصہ ہی آئے تھے، قصہ کہتے ہیں کملی کو۔ حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم بھی گھر میں تھیں، لیکن ان کو مباہلہ میں ساتھ لے کر نہیں گئے، ان کو نہیں بلایا تھا اپنے گھر۔ حضور کی باقی 3 بیٹیاں اس وقت فوت ہو چکی تھیں، سب سے بڑی سیدہ زینب تھیں زوجہ ابو العاص، اور یہ سیدہ زینب وہ ہے جس کو یہ علامہ مامکانی جو شیعہ حضرات کے رجال کے ماہر ان کی کتاب ہے تنقیح الامثال، اس میں پتہ کیا لکھا ہے؟ زینب بنت رسول اللہ علیہ السلام، ام کلثوم بنت رسول اللہ علیہ السلام، رقیہ بنت رسول اللہ علیہ السلام۔ اسی طرح سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب، اس میں کیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے وفات کے وقت اپنے جب ان کے آخری وقت تھا تو انہوں نے حضرت علی کو کہا میرے بعد میری بھانجی سے شادی کر لینا، زینب بنت رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی امامہ سے۔ تو یہ جو اردو ترجمہ اس میں الحمدللہ انہوں نے تحریف فرما دی ہے، جو کہ کام ہے سب کا، سب یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں اپنے مطلب کی بات ہے ترجمے آ کر ڈنی مار لینی ہے۔ تو حضرت زینب جو ابو العاص کی بیوی تھیں وہ 7 ہجری میں فوت ہو چکی تھیں۔ رقیہ زوجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 ہجری میں بوقت جنگ بدر فوت ہو چکی تھیں، اور حضرت ام کلثوم زوجہ حضرت عثمان جو بعد میں ان کے نکاح میں، وہ بھی 7 ہجری میں فوت ہو گئی۔ اور حوالہ ہے شیعہ حضرات کا بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ ہے 167 167 علامہ باقر مجلسی۔ اب آگے جناب
मुबाहला हुआ था 24 ज़िलहज 10 हिजरी को, यानी इस मुबाहले से 3 साल पहले हुजूर की सारी बेटियां बाकी फौत हो चुकी थी, इसलिए उनको नहीं। और ईसाइयों ने कहा था कि अगर 2 साल लाएँ तो मुबाहला करेंगे, अगर ख़ानदान के लोग लेकर आएंगे तो मुबाहला नहीं करेंगे। ये इस्लाह उन्होंने रात को थी, और ये शिया हज़रात की किताबों में यही कुछ लिखा है, बिहारुल अनवार और मजमुअल बयान तबरसी। लिहाजा ये शिया हज़रात का इतराज़ के सहाबा की बजाय ऐसे बैत को क्यों लाया, अगर सहाबा में ईमान होता तो उनको ले गया था, ये बेअसर है बिल्कुल। अब आगे कि अब भी मुबाहला हो सकता है किसी से कि नहीं, इस बारे में मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की राय मौलाना ने फरमाया बहुत अच्छी है कि अब मुबाहला किसी से नहीं हो सकता। यह तो रूटीन की बात नहीं है, या मजाक नहीं है कि रोज़ ही इश्तहार दे दिए आओ मुबाहला कर लें। हुजूर नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वही के जरिए पता चल गया था कि वो मुझे सच्चा रसूल मानते हैं, लेकिन जानबूझ कर नहीं मान रहे, क्योंकि वो रास्ते में बातें करते आ रहे थे कि नबी सच्चा है मगर मानना नहीं। नजरान के ईसाइयों के अलावा आपने सारी ज़िंदगी किसी काफिर को मुबाहला का चैलेंज नहीं दिया। लिहाजा ये रूटीन की बात नहीं कि इश्तहार छापो किताबें लिखो, ये एक ही स्पेशल केस है, ये कोई आम दस्तूर नहीं है। लिहाजा अब मुबाहला किसी से नहीं करना चाहिए। अब आगे शिया हज़रात की रवायात मुबाहला के बारे में, क्योंकि इससे वो बड़ी शान बनाते हैं, बाकी बेटियों का वो कहते हैं ये वजूद ही नहीं था, सहाबा की शान के सारा कुछ उसके बारे में बातें। वो कहते हैं कि वफ्द नजरान में उनका आकिब सियासी रहनुमा और सैयद लाट पादरी और मदरसे आला शामिल थे। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 21 जो है उसी में सारी बातें ये सारी, सफ़ा 336 और रवायत नंबर 1। वफद को मस्जिद नबवी में ठहराया गया, जहाँ उन्होंने अपना नकूस बचा कर इबादत की, सफ़ा 340 रवायत नंबर 5। यानी खुद शिया हज़रात मान है कि वो वफद मस्जिद नबवी में ठहरा था। वफद ने मशवरा किया था कि अगर कल रसूलुल्लाह अपने साथियों को मुबाहला के लिए साथ लेकर आए तो मुबाहला कर लेना, अगर अपनी औलाद को लेकर आएँ या अपने अहले खाना को लेकर तो मुबाहला न करना। यह है सफ़ा 277, सफ़ा 346 और 13 नंबर रवायत है इसकी। रवायत आप ज़रा गौर से सुनना है, रवायत मुबाहला के शिया हज़रात के यहाँ 51 रावी हैं, 51। और उन रावियों के ज़रा नाम सुने और फिर इनसे पूछें कि अगर वो काफिर थे तो उनकी रवायत क्यों ली। हज़रत उस्मान इसके रावी हैं, हज़रत साद बिन अबी वक्कास इसके रावी हैं, और जिनसे सबसे ज़्यादा इनको प्यार है हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रावी हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रावी हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रावी हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं, हसन बसरी रावी हैं। और ये सफ़ा है 350 और रवायत नंबर है 20। इन लोगों के नाम रावियों में शामिल करना और उनकी रवायत कबूल करना इस बात की दलील है कि बाकर मजलिसी साहब उनको दिल से सच्चा मुसलमान मानते थे, वरना किसी मुसलमान ने किसी दीनी बात में अबू जहल अबू लहब की रवायत नहीं लिखी। मुसलमानों से ज़्यादा हजूर की डिस्कशन उनसे होती रही है। मुसलमानों को तो हजूर ने दावत दी, कोई किसी ने सवाल एक आध पूछा तो ठीक है वो मान गए, मान ले आए, लेकिन उनके साथ तो आपकी डिस्कशन हुई बड़ी लंबी चौड़ी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अबू जहल अबू लहब हर बात में झूठ ही बोलते हो, झूठ को तो वो बहुत बुरा जानते थे। उसने हजूर से यही कहा था अबू जहल ने, अगर भतीजे मैं तुझे झूठा कहूँ सारा मक्का मुझे झूठा कहेगा। लेकिन उसने कहा जो बात आप लेके आए वो नहीं मैं मानता, यानी बाबे हम नहीं छोड़ सकते। तो ये जो किसी मुसलमान ने अबू जहल अबू लहब से हदीस नहीं ली इस कि भाई तुम्हारे साथ क्या बात हुई थी, उनको तो हजूर ने दलाइल दिए होंगे ना बकायदा दीन के। तो भाई अगर आपने ये रवायतें कबूल फरमाई हैं, और इन रवायतों में जो शिया हज़रात की रवायतें हैं, डॉक्टर हैं मोहसिन नकवी कराची के, PhD हैं, उन्होंने बुखारी का काफ़ी का तर्जमा शुरू किया था। सुना है कि एक आध जल्द का तर्जमा किया तो फिर उनको धमकियाँ मिली, फिर वो इस काम को उन्होंने छोड़ दिया। उनकी किताब है मकतबे अहले बैत में उलूम हदीस का इर्तिका। डॉक्टर मोहसिन नकवी मुहद्दिस हैं और वो हदीस पढ़ते पढ़ाते हैं, PhD हैं इसी के हदीस के, शिया आलम हैं। उन्होंने जो वहाँ पर सारे अदाद शुमार दिए हैं उस किताब में, उसके मुताबिक 244 सहाबा कराम शिया हज़रात के रावी हैं। और अल्लामा मामकानी की तनकीहुल मकाल, उसमें जनाब अमीर मुआविया भी उनके रावी हैं और जनाब यजीद भी उनके रावी हैं। तनकीहुल मकाल की लिस्ट के मुताबिक बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।
تو بات یہ ہے کہ جب بھی بات کرنی ہو تو پہلے اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ شانگ پھیر لینی چاہیے تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو. کسی پر فتویٰ لگانا حساب کتاب سے. سمپل کہہ دو یار ہمیں ان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں, دیٹ صاحب, اس میں نہ کوئی گستاخی نہ کوئی غلطی. لیکن اس کو بالکل فتویٰ دے کے ہر کام کر لینا. 244 صحابہ راوی ہیں ان کے. حضرت ابو ہریرہ, حضرت عائشہ سے جتنا فقہ انہوں نے لیا, جتنی روایتیں لی ہیں, یہ جو مجمع البیان طبرسی کیا اس میں حضرت عائشہ سے وہ انہوں نے فقہ لیا کہ ہر مسئلہ انہی سے لیا ہے. بھائی اگر وہ مسلمان نہیں تھی تو کافر. ابو جہل ابو لہب سے یار کیوں نہیں روایت لی؟ کسی مسلمان کا کبھی سنا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا کہ ابو جہل نے یہ روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا؟ تو بھائی یہ جو 51 راوی ہیں ایسے روایت کے, ان میں جو حضرت عثمان, حضرت سعد بن ابی وقاص, یہ 6-7 جو بڑے صحابہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو, ان کو پھر ان کی روایت کیوں لکھی ہے پھر آپ نے؟ تو اب جناب ان بزرگوں کے لیے نازیبا زبان استعمال کرنا باقر مجلسی کی سماجی یا مالی ضرورت ہو سکتی ہے. اس نے بد زبانی بھی کی ہے ان کے بارے میں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ ان کو میں مسلمان صاحب تیری تو کتاب ہی ساری غیر معتبر ہوگی. جن کتابوں میں کفار کی روایت ہوں اور کفار بھی 244 ہوں, بھری پڑی ہوں ان کی روایات, تو ان کی کتابوں کا کیا اعتبار رہا پھر؟ تو لہذا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اب یہ 20 روایات باقر مجلسی نے درج کی ہیں بہار الانوار جلد نمبر 21 صفحہ 336 تا 351. ان سے پہلے 59 صفحات میں آل عمران کی جو آیت نمبر 59 تا 61 ہے اس کی تفسیر مختلف تفاسیر سے اس نے نقل کیا. یہ بھی ہے جلد نمبر 21 صفحہ 277 تا 336. 20 روایات اس نے واضح کی لکھ دی. اب جناب اس کا حل کیا ہے بہت مشہور گرینڈ آیت اللہ العظمیٰ سموسنی نے. اس نے کہا کہ یہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں, لیکن ان کا ضعیف ہونا ہمیں نقصان دہ نہیں ہے. وما لنا الا البلاغ. کیا بات ہے. یہ ہے مشرح بہار الانوار. بہار الانوار کی 2 جلدوں میں اس نے صحیح ضعیف کو الگ الگ کیا ہے. 110 جلدوں کا فیصلہ 2 جلدوں میں کیا. اس باب سے لے کر اس باب تک لکھتا کوئی صحیح روایت نہیں. اور ایک دفعہ تو اس نے لکھا یار باقر مجلسی نے کاغذ بھی ضائع کیا اور قلم کی سیاہی بھی ضائع کی, کیوں ایسی روایت لکھا تھا میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ مشرح بہار الانوار اس کتاب کا نام, جس میں انہوں نے یہ سارا حل کیا. جلد نمبر 1 ہے صفحہ 383. پھر اگلے صفحہ پر انہوں نے ابی فضل راوی کے بارے میں لکھا, وہ ضعیف راوی ہے اور اکثر روایات اسی سے ہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ عاصم موسوی صاحب جو گرینڈ آیت اللہ 2019 میں فوت ہوئے ہیں. اور ایک اور راوی الحسن بن محمد بن اسماعیل کو مشہور قرار دیا, صفحہ 384. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی فتویٰ کسی پر دینا ہو تو سوچ سمجھ کے, کتنی گنجائش رکھ لو کہ کل کو اس بات میں کوئی مارجن تلاش کرنا ہو تو مل سکے. یہ جو صحابہ کرام جو ہیں ان سے روایات لینا, ان کے فتاویٰ لکھنا, پورے مجمع البیان طبرسی کی جو 500 کچھ ہجری میں لکھی گئی ہے, اس میں شیعہ سنی دونوں کی روایات سے انہوں نے تفسیر قرآن کی ہے. پوری تفسیر میں کہیں اس نے صحابہ کو برا نہیں کہا. اچھا اس کے پورشن ہے اس کی حدیث کے, سب سے پہلے وہ قرات لکھتا ہے, پھر معنی لکھتا ہے, پھر فلاں لکھتا ہے, پھر فلاں لکھتا ہے, لغت لکھتا ہے. پہلے لکھے گا قرات, کہے گا کہ یہ ابی بن کعب کی قرات کے مطابق ہے. وہ ان 4 میں نہیں ہے جن کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں, باقیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. وہ اس لسٹ سے خارج ہیں جو ان کی مسلمانوں کی بنائی ہے. پوری تفسیر میں 11 جلدوں میں اس نے, مطلب میرے پاس اب 11 جلدوں میں ہے, باقی ایڈیشن زیادہ جلدوں کا بھی ہوگا, تو کمپیوٹر سے وہ جلدیں چھوٹی کر دیتے ہیں وہ کمپریس کر کے. تو وہ کیا پوری تفسیر میں اس نے جو قرات لی ہے وہ حضرت ابی بن کعب سے لی ہے کہ وہ اس طرح پڑھتے تھے. تو بھائی اب تمام بزرگوں کا ادب کرو, کسی کو پسند نہیں تو حساب کتاب سے اپنی رائے کا اظہار کرو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنے چودر جگاتے جگاتے اپنے ایمان سے ہی فارغ ہو جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاکستان ہے، جو فلسطین ہے، پوری دنیا میں جتنے مسلمان، جتنے انسان مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری امت کو قیامت والے دن حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ وما لنا الا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔